قرآن نے سب بتا دیا یہ جملہ الگ ہے، اور قرآن نے سب بتانے کے بعد اس کی ڈیٹیلنگ تو نہیں کی. کہ ہمیں لگتا ہے کہ صرف ریلیجیس نالج ہی نالج ہے. تو وقت کے ساتھ ٹیکنالوجی بدلتی جائے گی، اس کو آپ کیوں الہامی کتابوں میں ڈھونڈنے میں تلے ہوئے؟ خوش ہونا کہ دیکھیں جی ہماری ڈیوائن بک تو سب بتاتی ہے. اگر اس نے اتنا سب کچھ بتایا ہے تو کیوں ویسٹ آپ سے زیادہ ترقی کر رہا ہے ٹیکنالوجی میں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں جو ریئلٹی دکھتی ہے ہمیں وہ ایسی بالکل ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ جو میں سائنٹیفک اسٹڈیز کی ہیں اس میں بتاتے ہیں کہ ہیومن کی جو پرسیپشن ہے وہ اتنا سا ونڈو ہے، اور ایسی بہت ساری فورسز ہیں جو ہمیں دکھتی ہی نہیں. تو اس کی آپ کی کیا رائے ہیں؟ آپ جو 4 ڈومینز میں ایکسپلین کرتے ہیں وہ ذرا بتائیں مجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن ایک مشہور زمانہ اسٹیٹمنٹ ہے سائنس کا کہ کوئی چیز وجود رکھتی ہے اس لیے آپ اس کو دیکھتے ہیں، یا اس کو دیکھتے ہیں تو وہ وجود میں آتی ہے. یعنی اگر درخت جنگل میں گرے اور کوئی سننے کے لیے نہ ہو تو درخت گرا بھی ہے نہیں؟ یہ تو ایک رخ ہے، ہم نے آپ نے ذکر کیا. اب اس کو ہم ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے دیکھ سکتے ہیں، مذہبی طور پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کو سائنسی طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں. مذہبی طور سے ایکسپلینیشن دے دیں. لیکن ہمیں اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے خرم کہ جو انسان ہے، آپ جو کچھ بھی پرسیو کریں، جیسے آپ نے کہا کہ میں ڈاؤٹ میں ہوں کہ یہ کچھ ریئلٹی یہی ہے یا اس سے بیونڈ بھی کوئی ریئلٹی. اس پہ بڑی ریسرچ ہوئی تو ایک بنیادی ماڈل جو سامنے آیا، ایک بنیادی سوال جو سامنے آیا وہ اس طرح آیا کہ انسان کا جو وجود ہے، میری جو فزیکل ایگزسٹنس ہے، میں جو کچھ بھی پرسیو کر رہا ہوں وہ سب کچھ ڈیپینڈنٹ ہے کیومولیٹیولی، اجتماعی طور پہ میرے 5 حواس کے اوپر. یعنی کہ میں جو کچھ بھی اس وقت فیل کر رہا ہوں، میں اس کمرے میں فیل کر رہا ہوں، بیٹھا ہوں کرسی پہ ہوں، میں اسمیل کر رہا ہوں، میں ٹیسٹ کر رہا ہوں، میں ٹچ کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، یہ سب کچھ ڈیپینڈنٹ ہے میرے 5 حواس کے اوپر. اگر یہ 5 حواس ایکٹیویٹڈ ہے تو میں اس فزیکل ریئلٹی کو پرسیو کر سکتا ہوں. مطلب جو کچھ میں اس کمرے میں پرسیو کر رہا ہوں وہ میں وہی پرسیو کر سکتا ہوں جو میری سینسز کا جو ڈیٹا آتا ہے، جو انپٹ آتا ہے. تو کیا ثابت ہوا کہ ہماری جو پرسیپشن ہے، ہمارا حقیقت کو جاننے کا جو پروسیس ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے ان 5 سینسز پہ. اب ہم تھوڑا سا ایک سینیریو بلڈ اپ کرتے ہیں، پہلے اس کو سمجھیں، پھر ہم اس پہ مذہبی اور سائنسی اور فلسفیانہ اور روحانی ساری باتیں کر لیں گے. ایک انسان ہے، اس کے 5 سینسز انٹیکٹ ہے. فرض کرو اس کا ایک سینس ہے جو سینس آف سینگ ہے، دیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ نابینا ہو جاتا ہے. اس کی زندگی کیا ہے؟ اس کی فیلنگ کیا ہوگی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کے لیے تو باقی 4 سینسز ہو جائیں گی. مطلب سائڈ سے اس کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ میں دور سے پتہ چل جائے مجھے چیز. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے فیل کریں تو اس کی زندگی جو ہوگی وہ بلینک کالی دنیا ہوگی. ایسے ہم آنکھ بند کر لیتے ہیں کیونکہ اس کی بینائی نہیں، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا. ہو سکتا ہے اسے بلینک کا کانسیپٹ بھی نہ ہو. یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پیدائشی طور پہ ہے یا بعد میں ہوا ہے. اگر بعد میں ہوا ہے تو اس کو ویژنز ہوں گے جو اس نے پہلے آنکھیں ہوتے ہوئے دیکھے تھے، اور اگر پیدائشی طور پہ تو اس کی دنیا بلینک ہے. اس کی اور دنیا کیا ہے؟ اس کو ٹیسٹ آ رہا ہے، اس کو اسمیل آ رہی ہے، اس کو آواز آ رہی ہے، وہ ٹچ کر سکتا ہے، کہیں بیٹھا ہے تو فیل کر سکتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں اس شخص کی آپ آنکھیں بھی، بینائی بھی چلی گئی، اس کا سینس آف ٹیسٹ اینڈ اسمیل بھی چلا گیا. اب اس کی دنیا کیا ہے؟ اب اس کی دنیا ایک بلینک اسکرین ہے جس میں کوئی اسمیل نہیں ہے، کوئی خوشبو اور بو نہیں ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں ہے اس کو زندگی کو. وہ کھاتا ہے اس لیے کہ اس کی باڈی کو نیوٹریشن چاہیے، اس کو بھوک لگتی ہے، لیکن کوئی ٹیسٹ نہیں آتا، کوئی اسمیل نہیں آتی، اس کو ڈسپلیزنٹ فیل نہیں ہوتا اسمیل سے. ہاں اس کو آوازیں آتی ہیں لیکن وہ ان آوازوں کو ریکگنائز نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو باقی سینسز اس کو سپورٹ نہیں کرتا. اب اسی انسان کے آپ 4 سینسز کو بھی ڈسیبل کر دیں، اس کے سینس آف ہیئرنگ کو بھی ختم کر دیں، تو اس کی زندگی کیا ہے؟ اس کی زندگی وہ ایک چلتی پھرتی لاش ہے. اس کو جہاں بٹھا دو گے وہ فیل کرے گا میں بیٹھا ہوا ہوں. اس کا ہاتھ آگ میں ڈال دو گے تو اس کو جلنا محسوس ہوگا، لیکن اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتا، اس کو سمجھے گا نہیں، وہ بس اس کی باڈی تباہ ہو جائے گی. اچھا اب اسی انسان کا 5واں سینس بھی تو ختم کر دیجیے، سینس آف ٹچ، یعنی کہ اس کے ٹچ ریسیپٹرز بھی کام نہیں کر رہے باڈی کے. اب اس کی زندگی کیا ہے؟ وہ ایک چلتا پھرتا لاش ہے. اس کے لیے کیا ظاہری دنیا ایگزسٹ کرتی ہے؟ نہیں، میرے خیال سے اس کو کچھ ہے نہیں اس کے لیے. لیکن زندہ تو وہ پھر بھی ہے نا، زندہ ہے. اچھا ایسے لوگ ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں معاشرے میں. آپ نے اگر غور کیا، جو لوگ برین ڈیڈ ہو جاتے ہیں، یا جو سیویئر ایکسیڈنٹس کے بعد یا شوک کے بعد یا پیرالائسس کے بعد کوما میں چلے جاتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں برین ڈیڈ ہو گئے. یہ کچھ پرسیو نہیں کر سکتے، کچھ سمجھ نہیں سکتے، ان کو 5 سینسز سے ڈیٹا ہی نہیں آ رہا. تو ایک تو سینیریو یہ بن گیا. اس سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری جو بھی مادی دنیا کی سمجھ ہے، مشاہدہ ہے، وہ ڈیپینڈنٹ ہے ان 5 سینسز کے اوپر. ایسی ایگزسٹنس بندے کے لیے ٹارچر نہیں؟ کیونکہ مسٹر ایمی میں پڑھا ہے کہ لوگ سینسی ڈپریویشن. بھائی اس کو تو ٹارچر بھی فیل نہیں ہوگا نا. کیا اس کو ٹارچر فیل ہوگا؟ اس کی تو مائنڈ بھی کام نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کا مائنڈ بھی تب رجسٹر کرتا ہے چیزوں کو جب یہ 5 سینسز ڈیٹا دیتے ہیں. ایک پورا پروسیس، ایک سسٹم ہے.
آپ کی بہت سارے ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں, جو بیچارے اللہ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں کہ وہ پیدائشی معذور ہوتے ہیں, اور ایسے معذور ہوتے ہیں کہ جو ان کے سینسز کام نہیں کر رہے ہوتے, کسی کا 1 نہیں, کسی کا 2 نہیں, کسی کے 3 نہیں. ایسے بہت کم لوگ دیکھیں جو پیدائشی طور پہ 5 سینسز کام نہیں کر رہے ہوتے, اور پرابلی وہ دیر تک سروائیو بھی نہیں کر پاتے, ان کے لیے دنیا جو ہے وہ یوز لیس ہوتی ہے, جو وہ پرسیو بھی نہیں کر پا رہے ہوتے. یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ کچھ بھی فزیکل ریئلٹی اگر آپ کو ایکسپیرینس کرنی ہے تو 5 سینسز وہ ٹول ہے, وہ پروسیس ہے جن پہ ڈیپینڈنٹ ہے انسان. اچھا, مجھے کمی کا سامنے آ گئی, کمی آ گئی. اب ہم فرض کریں اس کی اپوزٹ ہم لوگ ایگزامپل لگا لیں گے, ہم سب ہیں, ہماری 5 سینسز ہیں, اب کوئی ایسا اسپیشل بندہ ہے جس کی 6ٹھی سینس ہے. اچھا, یہ بھی لوگوں کو معاشرے میں آئی ڈونٹ نو سینس ہے کہ نہیں, کس طرح سمجھتے. 6ٹھی سینس ایکچولی ہوتی کیا ہے, اگر آپ اس کو ڈیپ ڈاؤن اس کو اسٹڈی کریں, جو دنیا بھر میں اس کا نظریہ ہے وہی ہوتا ہے کہ جب یہ 5 سینسز بہت ہی اچھے لیول پہ کام کرنے لگے, اتنے اچھے لیول پہ کام کرنے لگے کہ یہ 5 سینسز سے ڈیٹا جو آ رہا ہے اس سے آپ چیزوں کو, فیوچر کو پرسیو کرنے لگے, فورسی کرنے لگے, تھوڑا سا آگے بڑھ کے چلنے لگے, تو بیسکلی آپ کی 6ٹھی 6 سینس یا 6 سینس کام کری. ان کے کیومولیٹو افیکٹ کو ہم 6 سینس کہتے ہیں. اچھا, یہاں تک بات ختم ہوئی. اب ہم آتے ہیں کہ ایکچوئل ریئلٹی ہے کیا. اب ہم ریلیجن کو کے تھرو دیکھتے ہیں کہ ریلیجن کیا کہتا ہے. میجورٹی مذاہب جو ہے وہ ایک کامن اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس فزیکل ریئلٹی کے بارے میں. قرآن بھی یہ کہتا ہے, اور تمہارے ارد گرد جو کچھ بھی ہے وہ دھوکا ہے, ایک ایلیوژن ہے. اچھا, ایلیوژن کا مطلب کیا ہوتا ہے, دھوکے کا مطلب کیا ہوتا ہے, جو چیز جیسی مجھے نظر آ رہی ہے, میں پرسیو کر رہا ہوں, وہ ایکچولی ویسی ہے نہیں, مجھے لگ رہی ہے ویسی. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے, اس سے بھی لوگوں نے الگ الگ معنی نکالے. بدھزم میں سمسارا کا کانسیپٹ ہے, بالکل ہے, ہندوازم کے اندر ہے, جیوازم کے اندر ہے, کرسچینٹی کے اندر یہ سارے کانسیپٹ ہیں. پھر اسلامی کتابوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے, قرآن میں بھی کہا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے ارد گرد ہے یہ عارضی ہے, ٹیمپورل ورلڈ, ٹیمپرری ہے. اور یہ ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ایک ٹائم اسپین کے لیے اس دنیا میں, اس فزیکل ریئلٹی میں آتے ہیں, اس مادی حقیقت میں زندہ رہتے ہیں 50 سال 70 سال 80 سال جو بھی ہماری عمر ہوتی. اب اگر ہم مذہبی طور پہ دیکھیں تو ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے, اس دنیا میں آئے نہیں تھے, اس سے پہلے کہاں تھے, ہمارا جو وجود تھا, ہماری ایگزسٹنس تھی. 5 سینسز تو اس دنیا میں آگے ایکٹیویٹ ہوئے اور اس فزیکل ریئلٹی کو پرسیو کرنے لگے. اس سے پہلے ہم کہاں تھے. تو یہاں پہ ریلیجن تھوڑا سا گائیڈنس دیتا ہے. اس سے پہلے ایک انرجی ورلڈ تھی جس کو ہم روحانی دنیا کہتے ہیں, وہاں پہ آپ انرجی فارم میں ایگزسٹ کرتے تھے. دوسری بات کہ یہاں سے مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں, اس میں بھی ریلیجن تھوڑی سی لائٹ تھرو کرتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک پرماننٹ یعنی کہ پھر انرجی ورلڈ میں آپ چلے جاتے ہیں, جس کو ہم آخرت کی دنیا کہتے ہیں یا آفٹر ورلڈ, آفٹر لائف. پرسیپشن نہیں ہوتی, نمبر سے ایکٹیویٹ ہوتی. یہ بھی ایک بڑا ہی سبجیکٹو کوشچن ہے. دنیا میں جس کو ہم پرسیپشن کہتے ہیں وہ پرسیپشن 5 سینسز پہ ڈیپینڈنٹ ہے. دنیا کے باہر اور دنیا میں آنے سے پہلے جو پرسیپشن ہوتی ہے وہ ان 5 سینسز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی. تو یعنی کہ جو ہماری انرجی فارم ہے اس کے الگ سینسز ہوتے ہوں گے. تو روح کی اپنی سینسز الگ ہیں, ہونا چاہیے, میں دعوے نہیں کر رہا, لیکن کہ اس پہ لوگ جو روحانی لاجیکلی کامن سینس کی بات ہے, تو پھر وہ روح پرسیو کیسے کریں گے اس انرجی ورلڈ کے اندر, ڈیفینیٹلی ہوتے ہوں گے. اچھا, یہاں پہ پھر اسپرچویلٹی جو روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں لوگ, جنہوں نے روحانیت کو اسٹڈی کیا ہے, وہ اس پہ لائٹ پھینکتے ہیں, ہم اس پہ آتے ہیں بعد میں. تو یہ تو رہی مذہب کی بات. تو مذہب تو کہتا ہے کہ اچھا مذہب کیوں کہتا ہے. اب ہم مذہب سے شفٹ ہوتے ہیں سائنس کے اوپر, سائنس کی مدد لیتے ہیں. سائنس سے ہمیں آج یہ پتہ چلا کہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں اس کا بلڈنگ بلاک کیا ہے, بیسک اسٹرکچر کیا ہے, وہ ایٹم سے بنا ہوا ہے. ایوری تھنگ از میڈ اپ آف ایٹم. ایٹم بیسک بلڈنگ اسٹرکچر آف لائف ہے. یعنی کہ اگر میں کہوں کہ خرم جو مجھے خرم کی طرح نظر آ رہے ہیں, اپیئر کر رہے ہیں, فارم ہے, ایک ایلیوژن بیٹھا ہوا ہے, ایکچولی یہ ایک گروپ آف بنچ آف ایٹم ہے جو اس طرح فارم لے کے میرے سامنے بیٹھا ہوا. تو مجھے نام خرم دے دی, اس کو آپ نے خرم نام دے دیا. اس طرح یہ کرسی ہے, اس کرسی کو یہ بھی ایٹم سے بنی ہے, لیکن ایک سرٹن ٹائپ آف ایٹم ہے جن کو ہم نے اس فارم میں کریٹ کر کے رکھ دیا ہے سامنے, اور اس کو ہم یوز کر رہے ہیں, ہم اس کو چیئر کہتے ہیں. اسی طرح میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں بھی ایک گروپ آف ایٹم ہوں. ایوری تھنگ از میڈ اپ آف ایٹم, بٹ ڈفرنٹ فارمز میں وہ اپیئر ہو رہے ہیں. بیسکلی وہ ایٹم ہی ہے, سارے ٹائپ آف ایٹم ہے. تو اس کو قدرت نے, الہامی کتابوں نے کہا یہ اپیرنسز دھوکا ہیں. کب آپ کو اپیرنسز کی جگہ, فارم کی جگہ ایسنس یا ریئلٹی نظر آنے لگ جائے گی, جس کو آپ کھوجنے کی کوشش کر رہے ہیں 5 سینسز سے بیاؤنڈ. جب آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا میری 5 سینسز اس ڈیٹا کو, اس ایٹامک اسٹرکچرس کو پرسیو کر رہی ہیں, یہ بھی مجھے پتا ہے, لیکن ایسنس کیا ہے آپ کا, انرجی یعنی کہ سول یا انرجی, ایٹم کی ایسنس بھی انرجی. جب آپ اس انرجی کو پرسیو کرنے لگیں گے, آپ کے 5 سینسز سے بیاؤنڈ آپ کے روحانی آواز ایکٹیویٹ ہونے لگ جائیں گے, تو آپ ان حقیقتوں کو دیکھنے لگیں گے جو عام انسان نہیں دیکھ پاتا, جس کو ہم کہتے ہیں فارم اور اپیرنسز سے بیاونڈ آپ ریئلٹی کو دیکھنے لگ جائیں گے. یہ ہے انسانی حقیقت. اچھا, اس سے مجھے وہ یاد آیا, فزکس کی بہت پرانی کانفرنس ہوئی تھی, سولوے کانفرنس 1927 میں. آپ نے بھی سنا ہوگا آئنسٹائن جو کلاسیکل وہ ہماری فزکس کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور وہ کوانٹم میکینکس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ دونوں آگے ان کی ڈبیٹ ہوئی تھی. تو اس میں آخرکار آئنسٹائن نے یہی بولا تھا کہ مطلب ہاں بولا تھا ہاں یہ ہے بہت ریئلٹی اس سے زیادہ ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ سے,
اور یہ میرے اس سے باہر ہے. دیکھیں آئنسٹائن کے جو لیٹر اس کی اسٹیج پہ کوٹس ہیں وہ بھی ملتے ہیں جس میں وہ کہتا ہے کہ جو تمام ریئلٹیز ہیں کسی ایک ڈائمینشن سے آتی ہیں, اس ڈائمینشن کو اس نے کہا مسٹیکل ڈائمینشن. میں نے اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کیا اور ہم نے اس کو بہت تھوڑا سا ایکسپلور کیا, اور اگر صحیح ڈائمینشن وہی ہے مسٹیکل تو میں اس کا بہت بڑا بلیور ہوں, اور وہیں سے ٹرو ریلیجن آتا ہے, وہیں سے ٹرو سائنس آتی ہے, ساری ایسنسز وہیں سے آتی ہے. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے کانفرنس کا ذکر کیا, اس کانفرنس کے اندر یہی بحث رہی تھی کہ ریئلٹی کیا ہے, جو ہم پرسیو کرتے ہیں وہ ریئلٹی ہے یا جو ریئلٹی ہے ہم اس کو پرسیو کرتے ہیں. اچھا, اس کے برعکس آئنسٹائن کی ایک بہت مشہور کنورسیشن ہے, وہ نیٹ پہ بھی موجود ہے, ربندر ناتھ ٹاگور کے ساتھ, جس میں اس کی پرائمری ڈسکشن یہی ہوئی ہے کہ آئنسٹائن یہ کوشچن ریز کر رہا ہے کہ ایک کمرے میں اگر ایک ٹیبل رکھی ہوئی ہے اور وہ کمرہ موجود ہے, اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا انسان, تو کیا وہ ایگزسٹ نہیں کرتا؟ اور ربندر ناتھ ٹاگور اس کے پیرل یہ آرگومنٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹیبل رکھی ہوئی ہو, کمرہ موجود ہو, کوئی انسان پرسیو نہیں کرتا, کیا پھر بھی وہ ریئلٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے؟ وہ تو ایک ایٹامک ایلوژن ہے جو کھڑا ہوا ہے وہاں پہ, وہ دیکھے نہ دیکھے. اب یہاں پہ سائنس اور اسپرچولیٹی کا ٹکرار ہوتی ہے. اگر آپ روحانیت کو اسٹڈی کریں, صوفیہ کو اسٹڈی کریں, تو ان کے یہاں بھی یہ تھیوری ملتی ہے کہ ان کا بلیف سسٹم یا ان کا ماننا یہ ہے کہ جو پوری یونیورس ہے, اس کی جو ایکچوئل فارم ہے, جو فزیکل ایسنس ہے, اپیئرنس ہے, اس کی جو ریئلٹی ہے وہ کیا ہے. اس میں پھر فردر دو تھیوریز وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو پوری یونیورس ہے یہ اللہ کے خیال میں ایک امیجنیٹو فگر ہے جو ایگزسٹ کر رہی ہے. جس طرح ابھی آپ بیٹھ کے میں بولوں کہ ایک امیجن کریں ایک کمرہ ہے, جو بھی آپ نے امیجن کیا, آپ کی امیجنیشن میں وہ کمرہ آ گیا, اب آپ اس کو امیجن کر رہے ہیں, وہ کمرہ ایگزسٹ کر رہا ہے. جیسے میں بولوں کہ کر رہا ہوں, اب وہ کمرے کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں, آپ نے وہ خیال ادھر سے ہٹایا, وہ کمرہ کہاں گیا, وہ آپ کی امیجنیٹو پلیٹ فارم پہ کولیپس کر گیا, تو وہ ایگزسٹ کرنا بند کر گیا, اس کی حقیقت نہیں. تو ایک تو صوفیہ کا اپروچ یہ آتی ہے کہ یہ جو پوری یونیورس ہے ایک امیجنیٹو چیز ہے جو گاڈ کے مائنڈ میں, اللہ کے شعور میں امیجنیٹو پلیٹ فارم پہ ایگزسٹ کر رہی ہے, اور جب تک وہ اس پہ اپنی اٹینشن اسپین دے رہا ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے, جیسی وہ اٹینشن ہٹے گی یہ کولیپس کر جائے گی. ایک مائنڈ سیٹ صوفیہ کا یہ ہے کہ گاڈ نے الگ سے ہٹ کے ایک اسپیس ہے جس کو ہم ٹائم اینڈ اسپیس کا کانٹینیوم کہتے ہیں, خلا کہتے ہیں, مطلب کمرہ امیجن کرنے کے بجائے کنسٹرکٹ کر لیا, ایک بلینک اسپیس کنسٹرکٹ کیا جس کو صوفیہ کی لینگویج میں عدم بھی کہتے ہیں, اور اس عدم میں یونیورس کو کریٹ کیا اپنی انرجی سے, اور وہ یونیورس پیرلل ٹو گاڈ فزیکل بینگ ایگزسٹ کرتی ہے, اور جب وہ گاڈ چاہے گا اس کو کولیپس کر دے گا. یہ اسپرچل سائڈ ہے. سائنس اس کے برعکس وہ ڈگ ان کرتی ہے اسمالسٹ پارٹیکل کی طرف کہ ہم اگر ایگزسٹنس کا سب سے لوئسٹ پارٹیکل ڈھونڈ لیں کہ کوئی بھی پارٹیکل ایگزسٹ کہاں سے کرتا ہے, اسمالسٹ پارٹیکل, بلڈنگ بلاک مل جائے, بلڈنگ بلاک, تو ہمیں یہ آنسر مل جائے گا کہ یہ جو کچھ بھی فزیکل ریئلٹی ہے اس کا وجود کہاں سے آیا. اب سائنس کہاں پہنچی ہے؟ سائنس نے ہگز بوسن تک آ گئی. انرجی تو اس نے سمجھ لیا ہے, لیکن اس نے ڈگ ڈاؤن کیا تو جو ہگز بوسن پارٹیکل ڈھونڈا, انہوں نے سرن کے اندر جو پارٹیکل کولائڈر انہوں نے بنایا اور اس پہ ریسرچ کی, تو جو کولائڈ کیا تو ان کو بہت سارے پارٹیکل آبزرو کیے, ان کو یہ پتا چلا کہ جو اسمالسٹ پارٹیکل ہے وہ بھی انرجی ہے. تبھی انہوں نے کہا کہ ایوری تھنگ از انرجی ناؤ, اور جو اسمالسٹ پارٹیکل ہے وہ ویو آف انرجی, ویو کی طرح ویو کرتا ہے. یہ کسی بلینک اسپیس سے, خلا سے, نان ایگزسٹنس سے ایک ویو نکلتی ہے انرجی کی, اس ریلم میں, اس ڈائمینشن میں ایگزسٹ کرتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے. تو بیسکلی ہم اس انرجی ویو کی وائبریشن فارم ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. تو یہ میں دیکھا سائنس میں بھی ایسے کانسیپٹ, جس طرح ہم فرینڈس اس پہ آتے جا رہے ہیں, ایڈوانسمنٹ ہوتے جا رہی ہے, بہت نئے نئے کانسیپٹ ڈسکس ہوتے ہیں, لیکن میں دیکھا کامنلی لوگ اپلائی نہیں کرتے ہیں اس کو. اچھا, یہ ہم نے ایک ڈسکشن میں آپ نے ہم سے کہا تھا, ہم نے وہاں بات کی تھی کہ ہمارے دنیا میں اس وقت اتنا شعور انسانیت کو نہیں آیا ہے کہ ایسے پلیٹ فارم یا ایسے لوگ بہت کم موجود ہیں جو ڈفرینٹ انڈرسٹینڈنگ آف نالجز کو اٹھائیں, ڈفرینٹ سبجیکٹ میٹرس کو اٹھائیں اور ان کو پیرلل رکھ کے اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں. اس میں میجر برانچز آف نالج ہے. ایک ریلیجن ہمارے پاس برانچ آف نالج ہے, ایک فلاسفی ہے جو اولڈ اسکول مائتھولوجی ہے, ایک ہمارے پاس ماڈرن سائنس ہے, مٹیریل سائنس ہے, ایک ہمارے پاس اسپرچولیٹی ہے, اسپرچل سائنس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو بہت سارے علوم جو اسپرچل سائنس کے زمرے میں آتے ہیں وہ ریلیجن سے ٹیپ نہیں ہوتے, اور بہت سارے جو ریلیجن میں آتے ہیں وہ مٹیریل سائنس سے ٹیپ نہیں ہوتے, اینڈ وائس ورسا. کچھ جگہ اوور لیپ ہوتا ہے, کچھ جگہ ہوتے بھی, لیکن اس کو کوئی ویریفائی کرنے والا نہیں ہے کیونکہ لنک نہیں کرتا, کوئی لنک کرتا نہیں ہے. اب انسان کی نظر میں جو فزیکل ریئلٹی ہے اس کو جاننا ایک معمہ ہی رہا ہے, اور ابھی تک ڈیبیٹ ہی چل رہی. میری ذاتی رائے, اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیے, میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ حقیقتیں جب تک نہیں کھلتی انسان کے اوپر, جب تک وہ سائنس, مذہب, روحانیت, فلسفہ, جو تمام میجر نالجز بیس ہیں, برانچز ہیں, ان کو ایک جگہ نکلکیٹ نہ کر پائے, اور یہ انسان کا منطقی ذہن نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ کے پاس ایک سپر نیچرل فیکلٹی, یا سپر نیچرل صحیح ورڈ نہیں ہوگا, کوالٹیٹیو فیکلٹی, ایکسپیرینشیل نالج, جس کو ہم سائنس میں کہتے ہیں, فلسفی میں ایپسٹیمولوجی آف پریزنس. جب تک کسی انسان کی وہ ایپسٹیمولوجی یا وہ صلاحیت ایکٹیویٹ نہیں ہوتی, اور اس کو مذہب میں روحانیت کہتے ہیں, یعنی کہ آپ کی روح بیدار ہو جائے, آپ انرجی بن جائے, آپ کی انرجی فارم ایکٹیویٹ ہو جائے اور وہ پرسیو کرنے لگے چیزوں پہ. مطلب آپ کی جو جتنی ساری سینسز بھی ہیں, انٹرنل, ایکسٹرنل, 5 سینسز ایڈڈ ٹو اٹ, آپ کی اسپرچل سینسز یا انرجی فارم بھی ایکٹیویٹ ہو جائے, تب آپ کو یہ ریئلٹیز نظر آنے لگ جاتی ہیں. وہ جو میٹرک حساب کی بڑی ہوئی, جی,
मैट्रिक्स मूवी आपने देखी है, उसमें वो क्या होता है, जब द वन बन जाता है, जब वो रियलाइज हो जाता है तो उसको हर चीज मैट्रिक्स में नजर आने लग जाती है। तो अगर आप उस मुकाम तक पहुंच जाए कि आपके कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल हो जाए, जो कि पिछले दौरों में अंबिया का, सूफिया का, सहाबा इकराम, कुछ सहाबा इकराम का था और ग्रेड्स का था, तो आप भी वो रियलिटी परसीव कर सकते हैं जो बियॉन्ड फिजिकल रियल। तो अच्छा, इसकी वैसे इंटरनेट में देखा काफ़ी लोग डिस्कस करो, तो हम भी क्या मैट्रिक्स में फंसे हुए, हमारे भी सेंसेस इस तरह फूल हो रही हैं। बिल्कुल, इस सारी डिस्कशन के बाद तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये धोखा क्यों है ये दुनिया। आपको अभी मैं एक इंसान नजर आ रहा हूँ जिसका नाम सलमान है और वो बैठा हुआ है, आप मुझे फॉर्म के शक्ल में देख रहे हैं। जब आप इन 10 लोगों को देखेंगे, उनके 10 की ज़ाहिरी अपीयरेंस के साथ साथ उनकी एसेंस भी देखने लग जाएंगे, उनकी शख्सियतों को पढ़ने लग जाएंगे, उनके जहन को, उनके दिलों को पढ़ने लग जाएंगे, उनके बिहेवियर पैटर्न अंडरस्टैंड कर लेंगे, जानवरों के, दुनिया के, निज़ाम, कायनात, एक पत्थर के शऊर को भी समझ लेंगे आप। लेकिन हम उड़ना तो नहीं शुरू कर देंगे ना उस समय। अब ये हमारे एक माशरे में अलग गुमराही है कि लोग समझते हैं कि जो लोग इस लेवल पे पहुंच जाते हैं वो सुपरमैन या सुपर ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं। सुपर ह्यूमन बीइंग बनना ये नहीं कि आप पहाड़ से जंप लगा के उड़ना शुरू करते हैं, उड़ती तो मक्खी भी है। सुपर ह्यूमन बीइंग्स का मतलब ये होता है कि आपका कॉन्शियसनेस इतना इवॉल्व हो जाए कि आप उन रियलिटीज को देख सकें, आप बियॉन्ड टाइम जाके देख सकें। आप इल्यूजन को रिकग्नाइज करना। बिल्कुल, आप इल्यूजन से निकल जाए, जिसको आजकल वेस्ट में कहते हैं इनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग, या हायर सेल्फ से कनेक्ट हो गए, या सेल्फ रियलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स उसको वेस्ट में कहा जा रहा है। बहरहाल ये बड़ा बारीकी से एक अलग डिस्कशन और बहस है कि वेस्ट कहाँ खड़ा हुआ है और हम कहाँ खड़े हुए। फिर हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में अलमिया ये कि इन फिनोमिनास पे जिस पे आप जैसे नौजवान चंद एक ही जो ढूंढने में मिलते हैं, जो गौर व फिक्र रखते हैं और इनको कोशिश भी करते हैं। हमारे जो मेजॉरिटी जो माशरे में इंटेलेक्चुअल है वो रिलीजन से इतना ऑब्सेस्ड है कि वो साइंस को भी रिलीजन के तौर पे देखना चाहते हैं या रिलीजनाइज करना चाहते हैं, और वो ये कहते हैं कि भाई क्या जरूरत है इतनी डिटेल में पढ़ने की, आपको मजहब ने सब बता दिया, बस उस पर चलिए, कुरान ने सब बता दिया, उस पर चलिए। कुरान ने सब बता दिया ये जुमला अलग है, और कुरान ने सब जो बताने के बाद उसकी डिटेलिंग तो नहीं की। कुरान में फिजिक्स का चैप्टर्स तो नहीं है, कुरान की बहुत सारी रियलिटी से आप फिजिक्स के लॉज समझ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पूरा फिजिक्स समझना है तो आपको जाके फिजिक्स की किताबें या कवानीन पढ़ने पड़ेंगी, जिन्होंने फिजिक्स में टाइम लगाया। वैसे भी कुरान में खुद भी तो बोला कि आप इन नॉलेज को सीख करें खुद जाके। अब ये हमारे माशरे का दूसरा बड़ा अलमिया है कि हमने नॉलेज की डेफिनेशन को बहुत ज्यादा कन्फाइन करके रख दिया, कि हमें लगता है कि सिर्फ रिलीजियस नॉलेज ही नॉलेज है। रिलीजन जो है वो मॉरल वैल्यूज सिखाता है, डिवाइन बुक्स जो होती हैं वो आपको जिंदगी गुजारने के इखलाकी कदरे सिखाती हैं, वो आपको मादी कवानीन के ऊपर बात नहीं करती, और उनका वो टॉपिक भी नहीं, उनका मकसद भी नहीं है। तो अगर हम ये जुमला कहें कि कुरान या इल्हामी किताबें तमाम हर जिंदगी गुजारने का कोड है, तो बात सही है। जिंदगी गुजारने के लिए आपको मॉरल वैल्यूज चाहिए। तो इंसान जब वाईफाई ओरिजिनेट नहीं हुआ था, इजाद नहीं हुआ था, मोबाइल इजाद नहीं, इंसान तब भी तो जिंदा था ना, जिंदगी तो गुजारता था, तो मॉरल वैल्यूज वही हैं आज भी जो पहले थी। अभी कुरान वो गाइड कर, ये तो वक्त के साथ टेक्नोलॉजी बदलती जाएगी, इसको आप क्यों इल्हामी किताबों में ढूंढने में तुले हुए। अब ये कितना बड़ा माइंडसेट है कि लोग इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते और आउटराइटली रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं भाई हमें तो कुरान से ही सब कुछ ढूंढना है, और बड़े फकर से बताते हैं देखिए जो सितारा अभी साइंस ने आइडेंटिफाई किया ना उसको तारिक के नाम से कुरान ने पहले बता दिया था, ठीक है बता दिया था, उसमें जिक्र भी होगा। अब हो सकता है 10 साल बाद आप बोले कि नहीं वो साइंस बोले कि नहीं इस सितारे का नाम वो नहीं है, इसकी बिहेवियर, जैसे अभी रिसेंटली हुआ है कि साइंस ने बिग बैंग की थ्योरी को क्वेश्चन कर दिया है कि भाई बिग बैंग होने के बाद बहुत सारी गैलेक्सीज तो ओरिजिनेट हो गई थी, हम तो समझते थे गैलेक्सीज इतने मिलियन साल तक बनी नहीं होंगी। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो तस्वीरें भेज रही है और साइंस जो है वो नए नए दरियाफ्तें कर रही है, तो थोड़े अरसे बाद हो सकता है आपकी उनकी थ्योरी को चेंज हो जाए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाए कुरान मुतशाबिहात आयत को हम जिस तरह हम समझते हैं। ओपिनियन बना के लॉक कर देना और ये खुश होना कि देखे जी हमारी डिवाइन बुक तो सब बताती है, अगर उसने इतना सब कुछ बताया तो क्यों वेस्ट आपसे ज्यादा तरक्की कर रहा है टेक्नोलॉजी, आप क्यों नहीं निकालते उससे। ये प्रोक्रेस्टिनेशन है हमारी कंट्री की। हमें चाहिए कि हम हकीकत को समझें, बियॉन्ड रियलिटी टैप करनी है तो अपनी हायर सेल्फ को कनेक्ट करें, कुरान की सही मैसेज को समझें और आगे बढ़े। यहाँ हकीकत नहीं चल रही होती, ज़्यादा बस यही चल रहा था रोटी कपड़ा और मकान। हाँ जी, रोटी कपड़ा और मकान, भाड़ में जाए पाकिस्तान, हर किसी की अपनी अपनी दुकान, यही हमारे माशरे का एक शेवा बना हुआ है। बट आई होप कि इस तरह की डिस्कशंस जो लोगों में अवेयरनेस पैदा करें।